بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کے نا بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے جب بات کر لی ہو تو اپنا مائک واپس میوٹ کر دیجیے گا بس، تاکہ باقی لوگ جو ہے نا وہ، ورنہ مجھے وہ یہاں پہ زوم پہ آپشن ہوتی ہے میوٹ آل کی، تو وہ پھر اس میوٹ ہو جاتے ہیں. اوکے سر. تو جیسے ہی سب لوگ آ جائیں گے تو میں فارمل پروگرام سٹارٹ کر دوں گا. وی آر ایکسپیکٹنگ 500. تو السلام علیکم سر، شبانہ ہے. السلام علیکم سر. سر کل السلام بھی علیکم سر. جو سیشن تھا اس میں بھی میں ایک چیز بولنا چاہ رہی تھی، اور آج کسی ریلیشن شپ سے ہے کہ خواتین کے اندر یہ جو برے صغیر میں کانسیپٹ ہے ہسبینڈ کو لے کر کہ وہ مزاجی خدا ہے، اینڈ وہ اس کو اس لیول پہ لے جاتی ہیں کہ دے ڈونٹ کوشچن ہم اور دے ڈونٹ آسک ہم اینڈ دے ڈونٹ ایون اسٹاپ ہم کہ اگر وہ کچھ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو پلیز تھوڑا کلیئر کیجیے گا، کیونکہ میں نے جن کو میں جانتی ہوں ان کو میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کانسیپٹ وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی، جب اللہ نے فرمایا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ خدا کی جگہ پہ ہے، کہ ہمارا مزاجی خدا ہے، تو ہم اس چیز کو کیسے اگنور کر دیں. لیکن وہ یہ بھول رہی ہیں کہ جب وہ اللہ کے اصولوں کے خلاف کچھ کر رہا ہے تو آپ نے تو پھر شرک کر دیا، اس کو آپ اللہ سے اوپر لے آئی ہیں. شیک یہ نہیں ہے، کانسیپٹ ان کو تاغوت clear ہے، نہیں تاغوت ہوتا ہے، تاغوت ہوتا ہے، شیک نہیں. جی. ٹھیک ہے. دوسری بات، کون سا ایسا اسٹیپولیشن ہے کہ آپ خدا سے قطع تعلقی کر سکیں؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو خلا لو. یہ زبردستی کے خدائی درجے جو ہے نا، یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم انبیاء کو نہیں دیتے، انہوں نے شوہروں کو دینا شروع کر دی. خلا کی کیا شرطیں ہیں؟ خلا کی تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو الاؤنسز دے دی ہوئی ہیں نبی اسلام کی حدیث کے تھرو ہمیں پتہ ہے کہ لڑکی کو تو خلا کا کوئی اس طرح کا کریٹیکل ریزن نہ بھی ہو کہ جو مردوں کو طلاق کے لیے چاہیے ہوتا ہے، لڑکیوں کو نہیں چاہیے ہوتا. لڑکی کو تو اگر لڑکے کی شکل بھی نہیں پسند تب بھی وہ خلا لے سکتی ہے. السلام بھائی علیکم. میں نے تو اس میں نا بالکل ایک کائنڈ آف دو اپوزٹ ٹرینڈز اکٹھے چلتے دیکھے. مطلب میں نے یہ دیکھا کہ مرد جو ہیں وہ اپنی سستی کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے، غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے وہ قوام نہیں بنتے، اور اگر بننا چاہتے بھی تو خواتین ان کی جگہ لے لیتی اور وہ قوام بننے نہیں دیتی. لیکن آپ کی وہی والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لیڈرشپ جو مرد کے اوپر ہے تو رسپانسبلٹی تو مرد کے اوپر ہی آتی ہے. جی ہاں. تو مطلب اب یہ والا تو ٹرینڈ جو ہے نا کہ ساری عورتیں بالکل اے ٹو زی لکیر کی فقیر بن کے مردوں کو فالو، مطلب اپنے شوہروں کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو مطلب یہ والا ٹرینڈ تو کم سے کم بڑے شہروں میں نہیں دیکھ رہا. انفیکٹ الٹا آ رہا ہے کہ ایکچولی یو کافی ول بی سارے امیزڈ کہ گاؤں میں بھی ایسے نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، گاؤں میں خوشحال زندگی گزری ہے؟ ایوری ون ایوری ویئر یو ول سی پرابلمس، ڈومیسٹک پرابلمس. تو میں اتنا حیران ہوں وہاں پر جب سیمپلس آپ کے پاس بھی ہیں. ہم تو خیر اکیڈمک ریویوز چھپتے کتنے رپورٹ ہوتے ہیں. گاؤں میں تو کوئی چیز وہ بھی طلاق لیول کی رپورٹ نہیں کی جا سکتی نا. وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک اور شرک ہے کہ ہم اپنے خاندان کو اللہ سے بھی اوپر رکھتے ہیں. تو خاندان میں نہ خاندان والے نہ ناراض ہو جائیں تو ایشو کسی اصل میں نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، رپورٹ کچھ اور کی جاتی ہے. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کے اصول ہی فلسفہ ہی کچھ اور ہو. تو صحابیات کی لائف آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، جتنی بولڈنس اور روبسٹ بیوی، کیونکہ طاقت اللہ سے لے رہی تھی، وہ ان کو پتا تھا اصول اللہ کے چلنے ہیں، تو کسی اور کی کیا مجال ہے. جب اللہ کے اصولوں پہ آپ بیوی کا بھی انتخاب کریں گے یا شوہر کا بھی کہ مجھے اللہ کے قریب لے کے جائے گی، میری مورل بیس کو سٹرونگ کرے گی یا کرے گا، تو اس کے بعد پیچھے کوئی کسر رہتی نہیں ہے. پیمانہ اصل میں نا، میں بھی آج کے اگلے 3 گھنٹوں میں وہ پیمانہ ہی بتاؤں گا کہ پیمانے کنفیوز کیے میں ہم نے. تو پھر زیادہ تر شادیاں تو تباہ ہوئی ہوئی ہیں، بس بچائی ہوئی ہیں کہ خاندان میں ناک کٹ جائے گی یا پھر میں روڈ پہ آ جاؤں گی یا پھر میرے بچے لے کے بھاگ جائے گی یہ لڑکی. اس لیے لوگوں نے شادیاں بچائی ہوئی ہیں. اصل میں وہ گھر تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. وی آل نو دیٹ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سارے تباہ ہوئے ہیں. آئی ہیو سین امیزنگ پیپل living with amazing philosophy، ایک دوسرے سے فیڈ لیتے ہیں، باقاعدہ اللہ کی قربت لیتے ہیں، ایک دوسرے کی وجہ سے اپنے سٹینڈرڈز مینٹین کرتے ہیں، اپنے سٹینڈرڈز بڑھاتے ہیں.
نبی اسلام نے جب ارشاد فرمایا نا کہ بہترین تحفہ اللہ کا جو ہے نا وہ مومنہ بیوی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو چیک میں رکھتی ہے کہ میں، کیونکہ گھر میں نا انسان دنیا سے جب آزاد ہو کے آتا ہے تو گھر میں وہ اپنی پرسنالٹی کی اصلیت پریکٹس کرتا ہے، تو بیوی وہ اس اصلیت کو چیک میں رکھتی ہے کہ کس جگہ کے اوپر آپ نے اپنے سٹینڈرڈز بریچ ہونے دینے ہیں یا نہیں ہونے دینے ہیں۔ کسی بھی انسان کا اصلی احاطہ کرنا ہو تو اس کے ڈومیسٹک پروفائل سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو گھر جو ہے نا وہ بیوی یا شوہر، اور اس بارے میں کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ شوہر کے پاس کیا طاقت ہے، غیر مسلم کے پاس بھی وہی طاقت ہے جو مسلمان کے پاس ہے، کہ مائٹ اور مسل، فائنینشیل اسٹرینتھ، فائنینشیل لبرٹی، انڈیپینڈنس، یہ آدمی کے پاس 99 to 1% کی ریشو میں ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ اگر بیوی کو مورل گراؤنڈز کے اوپر ٹریٹ نہیں کرے تو آپ بلیک میل کر رہے ہیں، لٹرلی بلیک میل کر رہے ہیں۔ ایک مورل خاتون کو امورالٹی پہ مجبور کرنا صرف اس لیے کہ بھئی پیسے میرے پاس ہیں، طاقت میرے پاس ہے، تو یہ تو بلیک میل ہے۔ اس سے زیادہ گندا بلیک میل کیا ہونا۔ تو لڑکی بلیک میل کرتی ہے جب اس کے پاس کسی ایسے لیول پہ سٹیک ہاتھ میں آتا ہے، فار ایگزامپل بچوں کی لبرٹی، جو چوائس ہے، بچوں کی جو اونرشپ کی کسٹوڈین شپ ہے، وہ تو لڑکی کے پاس ہوتی ہے، وہ تو اللہ نے بھی دی ہے اور کامن ویلتھ نے بھی دی ہے، کامن سینس کی باتیں تھیں۔ تو وہ بھی بلیک میل کرتی ہے، اس میں کسی شک میں نہیں ہوں، مگر بلیک میل کرتا وہی ہے جو امورل ہوتا ہے، جو مورل ہوتا ہے وہ بلیک میل نہیں کرتا۔ ایسے ایسے لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ابھی آج اس سال کی بھی کیس اسٹڈیز ہیں میرے پاس، اس سے پچھلے سال کی بھی ہے، ڈھونڈنے سے مل جاتی ہے، پڑھنے سے نظر آ جاتی ہیں کہ لوگ مورل گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں، آپ کتنا ہی کوئی خوبصورت انتظام اللہ نے کر کے دیا ہے کہ بیوی کو جب رخصت کرو تو اس احسن طریقے سے کرو کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، جو کہ حق ہے انسان کے رخصت ہونے کا گھر سے۔ تو اس کے بعد کیا کسر رہ گئی تھی کہ آپ بلیک میل نہیں کر سکتے؟ مطلب دونوں اینڈز آف دا اسپیکٹرم ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیے، اور اس کے بعد بھی ہم بیچ میں آگے کنفیوز ہو جائیں تو یہ ہماری بدنیتی اور کچھ نہیں۔ کہ لانا بھی خاتون کو احسن طریقے سے، اور وہ والا احسن جو اللہ نے کہا احسن، وہ تکریم کہیں کم نہ ہو جائے، اور رخصت بھی بیوی کو احسن طریقے سے ہی کرنا ہے۔ مطلب اب پیچھے کیا رہ گیا؟ بیچ میں ہم ساری اپنی جو ہے نا وہ اپنی مرضیاں کر لیں۔ تو میں نے دیکھے ہیں ایسے ایسے خوبصورت بیویاں بھی، انسان بھی، اب شوہر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو اصل میں پیارے لوگ ہیں، کہ وہ مورل گراؤنڈز کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونے دیتے، چاہے جتنے مرضی پرسنالٹی کلیش آ جائیں، جو کہ آتے ہیں اور آئیں گے بھی، اور اس کی بنا پہ شادی ٹوٹتی بھی ہے تو سمجھ آتی ہے، ٹوٹ جائے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو حرام نہیں کہا ہوا، یہ پاکستان میں طلاق کو حرام سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال سمجھا ہوا ہے۔ صحابیوں کی لسٹ آپ پڑھیں اور صحابیات کی لسٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر نعوذ باللہ وہ والے ٹیبوز ہوتے اسلام میں کہ جو پاکستان میں ہم نے ڈالنی ہیں، تو وہ شرح نہ ہوتی، یا وہ نام نہ ہوتے اس لسٹ میں، وہ وجوہات نہ ہوتی۔ حضرت زید اور حضرت زینب کے معاملات پڑھیں آپ تفصیل سے، حضرت اسما اور حضرت زبیر کے معاملات پڑھیں آپ، کس طریقے سے نبی اسلام نے اپنی ایک منکوحہ بیگم کو، جو کہ ابھی آئین تھیں ابھی، ان کے ساتھ کیا ڈیسیژن لیا جب انہوں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، مجھے نہیں شادی میں رہنا۔ کس طریقے سے ایک شوہر مورالٹی کی اوج کے اوپر لے کے آتا ہے اور خاتون کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، یہ سارے معاملات اگر ہمیں پتہ چلیں تو پھر قوام کا اصلی مطلب پتہ چلتا ہے۔ بہرحال ابھی سارے پارٹیسپینٹس کو آ جانے دیں۔ السلام علیکم سر۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں طلاق کے حوالے سے نا، میری اپنی لائف میں ایسے موقع آئے ہیں کہ بات یہاں تک پہنچ گئی میری طرف سے کہ I don't want to live with this man، لیکن ایسی سچویشن میں آ کے میرے پیرنٹس، اس کے پیرنٹس، وہ they all were the same side، اور اس قدر بلیک میلنگ تھی وہاں پر کہ وہ پاکستانی امیوں کا فیوریٹ کام دوپٹے پھینک دینا اور رونا شروع کر دینا، اور پھر ہسبینڈ بلیمنگ وائف کے اوپر، اور اگر لگ رہا ہے کہ شاید بیوی کی بات مان نہ لی جائے تو اس پر اس قسم کی بلیک میلنگ کہ میں بچے جان سے خود مار دوں گا لیکن تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، جبکہ خود کے مورل گراؤنڈ زیرو ہیں دین کو لے کر۔
تو ان سچویشنز میں پھر کیا کرے عورت؟ مطلب مجھے جانے میں بھی ایشو نہیں تھا, آئی واز ولنگ, میں اپنے پیرنٹس کے لیے میں یہ کہتی کہ بچے بھی رکھ لے, لیکن مجھے آزادی دے دو مہربانی. لیکن اس پر کوئی آنے کے لیے, کیونکہ آئی ہیو فائنینشلی اسٹرانگ ہیرو, مطلب میں ابھی جاب وغیرہ نہیں کری, صحت اجازت نہیں دیتی ہے کام کرنے کی. لیکن پھر ایسی سچویشن میں عورت کیا کرے؟ ماں باپ پیچھے نہیں لے کر جا رہے اور ساس بیٹے کی طرف جاری کرے, حالانکہ ماں بیٹے کی بنتی نہیں ہے, شوہر میں بچے آپ کی دینے کے بات لیے سمجھ ساتھ گیا ہوں, تیار نہیں. میں آپ کی کیا بات سمجھ کیا گیا جائے؟ ہوں. میں ابھی سیشن جب فارملی اسٹارٹ کروں گا نا تو زیادہ تر حصہ اسی سوال کے ارد گرد ہی ریوالو کرے گا. یاد رکھیے گا, ایز اے وومن you have certain things that you can and cannot do, جو آپ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. یہ ہم سب کو پتہ ہے. میں عورت نہیں ہوں مگر مجھے پتہ ہے, میری بیٹیاں ہیں, مجھے پتہ ہے میری بہن ہیں. I know, مطلب بیویوں کو دیکھ کے تو بندہ اپنے اس ایمپتھی کے لیول کو پریکٹس نہیں کر سکے گا جس لیول پہ بیٹیوں کو دیکھ کے کرتا ہے. تو ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے, آدمی کو. بس یہ یاد رکھیے گا, فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے نا وہ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. پاکستان نے کیا دو نمبری, انڈین کلچر نے کیا دو نمبری کی, اور پاکستانی بزرگان نے اس کو روکا نہیں. بڑی آوازیں لگاتے ہیں نا کہ یہ 2 نمبر ہے, نواز شریف چور ہے, تو فلاں. بھیا اصل میں جو چور ہم اب اسلام میں چوریاں کر رہے ہیں وہ والا مسئلہ تو ڈیل کر لو. چلو ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے ہر بندہ اپنے طور پہ کر رہا ہے. اصل میں جو سب سے بڑی چوری پاکستان نے کی, سب سے بڑا مسئلہ پاکستان نے کیا نا, جو ہمارے بزرگان نے یہ 2 نمبری مینٹین رکھی, اور یہ تھی کہ لڑکی کو دوسری شادی کرنے کے اوپر جس لیول پہ انہوں نے گندگی اور جس نچلی سطح پہ ٹریٹ کیا, وہ اتنا غیر اسلامی معاملہ, اتنا اللہ کے اصولوں کے خلاف معاملہ انہوں نے ثبت کروا دیا کہ لڑکی کے پاس اصل میں فرسٹ چوائس یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا میں پھر پیسے خود بنانا شروع کر دوں. لڑکی کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے تھی کہ شادی اگر ٹوٹ گئی تو خیر ہے دوسری کر لوں گی. لڑکے کے پاس ہمیشہ سے یہ والی آپشن رکھی ہم نے, اور نام قرآن کا ڈالا کہ اللہ نے اجازت دی ہوئی دوسری شادی کرو, بچوں کے لیے دوسری شادی کرو. تو لڑکی کو وہی والا قرآن ہے, وہی اسلام ہے, وہی اللہ ہے میرا لڑکی کا بھی. وہ لڑکی کو دوسری شادی کے اوپر جتنا خرابی ہمارے معاشرے کے اندر, آدمیوں کے اندر, دماغوں کے اندر ہے نا, خبط ہے. یہ نفسیاتی بیماری نہیں ہے, یہ فلسفے کی بیماری ہے جو بعد میں نفسیات میں آئی ہے. تو میں نے آپ کو صحابیات کی لسٹ بتاؤں نا جن کی 1 سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں, طلاق ہو گئی تھی, پھر دوسری شادی ہوئی, تو آپ مطلب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یار. یہ مطلب اتنا آسان معاملہ تھا ایک لڑکی یا اور لڑکے دونوں کے لیے, ایک جتنا آسانی تھی کہ یار شادی ٹوٹ گئی تو دوسری کر لیں گے. یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے نا, کسی کو شوق نہیں ہوتا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا. ہم نے نو بری, انسان کے اندر یہ وہ جو تحریک ہے نا خود مجبوراً پریکٹس کرتے ہیں ہم. ہر بندے کو تخت پہ بیٹھ کے میوے کھانے کا ہی شوق ہے, اور وہی جبلت بھی ہماری یہی کہتی ہے. کوئی نہیں چاہتا صبح صبح اٹھ کے میں جا کے لوگوں کی جی حضوریاں کر کے پیسے بناؤں. یہ میں آدمیوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی آدمی شوق سے نہیں نوکری کرتا یا پیسے کمانے کے لیے پہنچتا. یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم جاتے ہیں. تو لڑکی کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ لے لو تاکہ آپ طلاق لے سکو, نعوذ باللہ. مطلب سب سے پہلا کام ہوتا ہے شادی مینٹین کر. نہیں ہو رہی تو اگلی شادی کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی اس بارے میں کیوں تردد ہے کہ دوسری شادی کیوں نہیں ہو سکتی لڑکی. وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ان کو صحابیت کی بھی مثال دے دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عرب کا کلچر تھا, پاکستانی کلچر میں آپ طلاق یافتہ کہلاؤ گے. ہاں کہلائیں گے نا, کہلائیں گے نا طلاق یافتہ. میری ماں, ہم سب کی ماں ام المومنین زینب بنت جہش طلاق یافتہ ہے. جی ہے, طلاق یافتہ ہونا تو ایک بڑی سنت بن جاتی ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کے لیے میں جو بھی کروں گی اللہ کے حکم کے مطابق کروں گی. یاد رکھیے گا یہ شادی کی آیتیں تھیں, طلاق کی آیتیں تھیں, جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا تھا میری آیتوں سے کھیلنا مت. تو کھیلا ہے نا انہوں نے. اتنا بڑا شرمندگی کا باعث ہے لڑکی کے لیے دوسری شادی کرنا. وہ خود بھی تو کمزور اسی ترکے سے کھا رہی ہے نا, اس 2 نمبری کے ترکے سے. انہیریٹنس ترکہ کو انہیریٹنس کہتے ہیں کہ وہ جو گندا فلسفہ تھا اس نے بھی انہیریٹ کیا. مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈریں گے تو پھر یہ والے کام تو ہوں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے سوچیں ذرا, انہی حضرت زینب کی بات کے اوپر ہی یہ آیتیں, حضرت زید کی شادی کے ٹوٹنے کے بعد یہ آیتیں آئی ہیں کہ لوگوں سے نہ ڈرنا. مطلب سوچیں آپ کس مذہب میں آئے ہیں جو آپ کو صرف آزادیاں دے رہا ہے, مگر نہیں ہمیں نہیں آزادی چاہیے. تو پھر روئے پھر بیٹھ کے
کس نے کہا ہے؟ غلاموں کا کام ہوتا ہے رونا، غلاموں کو زیب دیتا ہے رونا. مجھے بھی نہیں پسند ایسے غلام جو چھچورے پن میں اور بے باکیاں کرتے ہیں، کسی کو نہیں پسند. غلام آپ کو غلامی چوز کرنی ہے تو روئیں بیٹھ کے، منہ بسورا کریں اور خاموش رہا کریں. غلاموں کا کام ہوتا ہے. یہ اسلام ہے جس میں آپ آزادی میں آئیں گے. آزاد صرف اسلام کے بندے جو مسلمان ہیں نا، اسلام کے تابع جو لوگ ہیں، وہ آزادیاں پریکٹس کرتے ہیں. ان کو زیب دیتا ہے، ان کو زیب دیتا ہے کہ یہ ہم اپنی جو اجارہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے اندر پوری طرح پریکٹس کر سکیں. جب بھی مجھے کوئی خاتون یا مرد، زیادہ تر خواتین ہیں جو کہ ظاہر ہے وکٹمائز ہو رہی ہوتی ہے، تو جب وہ آگے کہتی ہے کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور جب میں پوچھتا ہوں اچھا آپ کے خیال سے یہ وجہ کیا ہے، تو وہ کبھی دینی وجہ نہیں بتاتی، وہ دیسی وجہ بتاتی ہیں مجھے. تو پھر میں انہیں کیا بتاؤں کہ اسلام نے آزادی دیا، آپ نے آج تک دین پریکٹس نہیں کیا، اچانک طلاق پہ آ کے دین پریکٹس تو نہیں کرنا شروع کر دیں گے نا آپ یا طلاق کے بعد. سو یہ مومنٹم ہوتا ہے. ٹرین جب پوری کی پوری مومنٹم میں آگے چلے گی تب کہیں جا کے اپنے ٹریک کو پکڑے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے اچانک آپ کو وہی آ گئی اور آپ مومنہ ہو گئی یا مومن ہو گئے. لڑکیوں کے مسائل بھی آپ دیکھیں، جو بیویوں کے مسائل ہیں، جب شوہر کمپلین کریں گے کہ ہمیں طلاق چاہیے، آپ کو بتائیں مورل گراؤنڈز کب انووک کی رہتے ہیں. ہمیشہ کلچرل ایشوز کے اوپر شادیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. میں تو ابھی اس طرف نہیں جاؤں گا، میرا ٹاپک کیونکہ میرے پاس وقت کی قلت ہے، میں باقی سب پارٹیسپینٹس کا ویٹ کر رہا ہوں، تو میں کوشچن اس لیے لے رہا تاکہ مجھے ذرا فلیور پتہ چل جائے آپ سب کا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اگر شادی، میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، پیسے سے اگر شادی بچنی تھی نا، فائنینشیل لبرٹی، تو بل گیٹس کی بچ جاتی. دنیا کا سب سے امیر آدمی شادی نہیں بچا سکا. شادی کے ٹوٹنے کے پیچھے یا جڑنے کے پیچھے فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہے. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ لوگ کو بھی گھر نہیں ٹوٹتے، اور کسی کو شوق نہیں ہوتا طلاق دینے کا اور نہ ہی لینے کا. یہ ٹراما ہی ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے ٹراما سے بچنے کی. اس کے باوجود بھی آپ اتنے سالوں بعد طلاق دے دیں، اتنے سالوں بعد تو ویسے ہی بندے پہ بوجھ آتا ہے یار آپ کیا طلاق دینی. ٹھیک ہے. سو اس فائنینشیل لبرٹی کئی دفعہ آپ کو ایز اے کرس مل جائے گی. یو ول بیکم پرون ٹو، آپ کے تھریشولڈز نیچے چل جائیں گے، برداشت کے جو مادے ہیں نا کم ہو جائیں گے، اور آپ جلدی طلاق کی طرف جائیں گے. تو فائنینشیل لبرٹی کو اتنا نہ سمجھیں کہ ہاں جی بہت بڑا ایسٹ ہے. بالکل ایسٹ ہے، وہ شعور والے بندے کے لیے ایسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بہت بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ایک سمپل سا انسٹرومنٹ انگلینڈ میں ٹیسٹ کیا گیا تھا کہ ایکچولی امریکہ میں ابھی پچھلے 2020 میں جو اسٹڈی پبلش ہوئی ہے وہ پڑھیں آپ ذرا، کہ 83% کے 85% کے قریب ڈیورسز جو ہے نا وہ عورتوں نے فائل کی ہیں. اور یہ اسٹڈی بڑا زبردست طریقے سے پروجیکٹ کی جا رہی تھی رائٹ ونگ پہ. ریپبلکنس بہت جڑ گئے تھے کہ دیکھیں نا عورتوں کو ہم نے یہ انڈیپینڈنس دی ہے تو عورتیں مس یوز کرتی ہیں. مگر کوئی یہ پڑھ نہیں رہا تھا کہ انہوں نے جو 80-90% لوگوں نے، لڑکیوں نے جو فائل کی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا اپنا 70% پلس 72% زنا تھا اس کی کاز، کہ یہ بندہ بعد جا کے زنا کرتا ہے. چیٹرز کی بیوی نے اڈلٹری کے کمٹ کرنے والوں نے کی تھی. سو فائل کرنے کی لبرٹی جو ہے نا، دیٹس ناٹ دا پرابلم. وہ تو کوئی بھی کر دے گا فائل. جو مورل گراؤنڈز کو بریچ کرنے کی لبرٹی ہے نا، وہ دیکھیں، وہ پیسوں کی وجہ سے ہی آتی ہے. آدمی پیسے بناتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں جو مرضی کر سکتا ہوں. تو پیسہ تو بہت بڑی قرض ہے. اگر آپ اگر غور سے دیکھیں، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو زیادہ دانش مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اے کامن سینس تھنگ کہ اف یو گیٹ دا منی دین یو گیٹ. ابلیس کا دایاں ہاتھ بھی آپ کے ساتھ ہی آیا آپ کی جیب میں. تو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر کہ آپ یہ سوچیں کہ یہاں دین پہ کیجول ہو جاتی ہوں. سوری، دین پہ کیجول ہونے تو آپ پھر جو مرضی کریں. پھر شادیاں کیوں کرتے ہیں آپ؟ پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے طور پہ رہیں. پھر بچے 100 پیدا کریں بے شک آؤٹ آف ویڈ لاک. جب اگر دین کے اصولوں پہ نکاح کرنا ہے تو، اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، وہ نکاح پڑھانے والا مولوی جو آتا ہے اس نے بھی پیسے ہی پورے کرنے ہوتے ہیں. اس نے کبھی بھی نہیں بتانا ہوتا کہ پورے کے مجمع میں کھڑا کر کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ نکاح پڑھو. کبھی بھی نہیں بتاتا وہ کہ 1 سیکنڈ کے لیے پاز کر دیں سارا کچھ اور سوچ لیں کہ جن اصولوں کے اوپر آپ آپس میں کنیکٹ ہونے لگیں وہ اصول ہی ہیں جو آپس میں کنیکٹ رکھیں گے آپ کو. آپ پاکستان کا کلچر نہیں کنیکٹ رکھے گا. اسپیشلی لڑکیوں کو بتائے، اس دلہن کو بتائے کہ کلچر تجھے کچا کھا جائے گا، روز تجھے ٹارچر کرے گا یہ کلچر.
اگر تو نے دین کی بنا کے اوپر مجھے بلایا ہے کہ میں نکاح پڑھاؤں تیرا, تو وہ اصول دین والے ہی رکھنی ہے اور اس کو چیک میں رکھیں اور ایک دوسرے کو چیک میں رکھنا, اور اگر وہ چیک ٹوٹ رہا ہو تو اسی وقت وارننگ ایشو کر دینا, دوسری دفعہ ٹوٹے کرٹیکل تھریٹ انٹروڈیوس کر دینا, پھر ٹوٹے اللہ حافظ, پھر نہ رکنا پھر, کیونکہ تیرے پہ وہ علت بیٹھے گی. مگر نہیں, نکاح نامے والا بندہ موٹیویشنل اسپیکر کی طرح آتا ہے اور عربی میں وہ بات جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے آدھا اور نکاح کے دوران, اور ایسے فارمیلٹی پوری کر رہا تھا جیسے کہ اس نے اگلا نکاح پڑھانا ہے, اور جیسے وہ گھر میں پانی دینے آیا کہ جی بوتل آپ کے گھر پہنچ گئی, ٹھیک ہے اگلی گھر پہ پہنچنا. مطلب آپ کو کیوں بلایا تھا؟ آپ قرآن کے ماننے والے تھے, آپ کو کیوں بلایا تھا نکاح پڑھانے؟ نکاح پڑھانے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو پتہ نا, مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. نکاح پڑھانے کے لیے 4 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اور خالی قبول ہے بول دینا ہوتا ہے سب کے سامنے. کوئی ایسا فرض نہیں ہے کہ مولوی آئے, مگر نہیں, وہ ہم بلاتے ہیں کیونکہ فیشن ہے. جیسے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ ہم پادری کو تو نہیں بلاتے نا نکاح پڑھانے. سوچنے سے صحیح, ہم مولوی کو کیوں بلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک کے جو مورل اصول ہیں نا, وہ بتائیں گے کہ شادی کو توڑنا کیوں ہے, شادی کو مینٹین کیسے کرنا ہے. بس, مگر نہیں, ایک بھی کام دین کے اوپر ٹیسٹ نہیں ہوتا, نہ لڑکے کا نہ لڑکی کا. کلچر آف پاکستان, وکٹورین ایکٹ کے اوپر بس کورٹ کی بات ہوگی زیادہ سے زیادہ. بچوں کی کسٹڈی کے اوپر کبھی بھی نہیں کوئی پوچھے گی, لڑکی یا لڑکا بھی, کہ اللہ نے کیا بتایا ہوا ہے کہ کسٹڈی کس کے پاس ہونی چاہیے. وہ ہمیشہ کہیں گے کورٹ نے, یا پاکستان کا لا یہ ہے. تو کریں نا پھر, کس نے کہا ہے؟ پاکستان کے لا نے نہیں کبھی شادی بچانی آپ کی, پاکستان کے لا نے آپ کو بھی نہیں بچانا. وہ بڑا ایسے ایسے لاز ہیں پاکستان میں آپ کو کسی دن ایک سیشن کروں گا اس کے اوپر, کہ قیامت والے دن ان لاز کو ماننے کی وجہ سے جو ہمیں سیکھیں لگنی ہے نا ادھر, اللہ ہی بچائے. یہ جو چارٹ رہے نا بیٹھ کے پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشن کے بنا کے اوپر بنائے گئے ایکٹ کو, وہ وکٹورین راج نے اپنے انگلینڈ کے لیے بنایا تھا, ہم نے ابھی تک کچھ چینج نہیں کیا اس میں سے. بہرحال that's a different discussion. I'm just waiting up for the last 50 people to come in. Let's just jump into the session. Let's just take a few more. میں پھر لائیو فیڈ بند کرنے لگا ہوں. This is a formal paid session. Let's talk to some men. خواتین نہیں, مرد حضرات سے بات کریں گے. What's going on? السلام علیکم سر. ایکسپیکٹیشن میں لے لوں آپ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پیپل کو سوال مکمل کر دو. سوال مکمل کرنا تھا مجھے, وہ یہ تھا کہ تھوڑا سا اونچا بولیے گا. یہ پوچھنا ہے, جج جو ہے خلا کے وقت جج کا کیا رول ہوتا ہے؟ جج کا رول بیسکلی تو یہی ہوتا ہے کہ پوچھے, تفتیش کرے اور دیکھے کہ اگر کوئی وجہ بنتی ہے جو دینی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو دفعہ کرے, اور اگر دینی وجہ بنتی ہے تو پھر تلقین کرے کہ کوئی اتنی کوششیں کی تھیں آپ نے کہ ریکنسائل ہو سکے. سر آپ کہہ رہے کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو پوچھے نا. ہاں, جج کا کام ہوتا ہے پوچھے, مگر جج کا کام انفورسمنٹ نہیں ہوتا. انفورسمنٹ دیکھیں, نبی السلام کے پاس ایک صحابیہ نے آ کے کہا نا کہ مجھے اس شخص کی شکل نہیں پسند, ٹھیک ہے, میں اب تفصیل میں نہیں اس حدیث کی جا رہا, ٹھیک ہے. تو نبی السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کیا بات کی آپ نے, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. نبی السلام نے ان سے دریافت کیا کہ خلا کی وجہ کیا, اس نے بتا دی. جب انہوں نے بتائی نبی السلام کو وجہ, تو نبی السلام نے کہا اپنے اگلی حیض کا ویٹ کرو, اور بس ختم ہو گیا معاملہ آپ کا. وجہ مطلب عورت کے پاس کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ نہیں, یہ مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. آپ نے بولا کہ کوئی بھی کریٹیکل وجہ نہ بھی ہو تو بھی چلے گا, تو وہ صرف دین کے معاملات میں یا کس طرح یہ چیز سمجھا؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ خلا کے لیے نہیں, طلاق کے لیے آدمی کو بہت بہت زیادہ فورس کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیجول نہ لے لینا طلاق کو. طلاق کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت سوچ بچار کے ساتھ 3 طہر کا ویٹ کیوں کہا ہے اللہ نے, 3 طہر کا ویٹ. ایک تو ڈیورنگ دا حیض, before 3 days before the haid, there is a certain chemical process that runs in the body of the female, right? اور آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی ہوتا, ہم بھی بڑے کرینکی ہوئے ہوتے, ہمارے بھی سوچنے کی نا اوور تھنکنگ یا پیرانویا آیا ہوتا.
اور مایوپیا آیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ریکارڈنگ لائیو آ رہا ہے, یہ کہاں اسٹور ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 طہر کا ویٹ اس لیے کرایا کہ ریکنسیلیشن ہو سکے, بندہ دوبارہ نظر ثانی کر سکے اس معاملے کو, ٹھیک ہے, لڑکی کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں پہ اب کہا, ٹھیک ہے. اور نبی اسلام کے پاس بھی جب یہ واقعہ آیا تو اس کے بعد بھی نبی اسلام نے بھی اس طرح نہیں کہا کہ نہیں آپ ایسا کریں 1 مہینہ اور ویٹ کریں پھر آنا, پھر اگلے مہینے پھر ویٹ کریں, ایسے نہیں ہوا. So we cannot reinvent the justification on our own based on our own experiences. Okay, so it's not a. سر اس میں شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کس سے نہیں پوچھا جائے گا؟ السلام علیکم سر. شوہر سے, شوہر کو بولا جائے گا نا طلاق دو آپ, جج بولے گا. شوہر ہی طلاق دے گا نا, خلا میں بھی طلاق تو شوہر ہی دیتا ہے نا. سر وہ کنڈیشنز کا بھی سمجھ نہیں آیا, پلیز وہ کلیئر کرنا. نہیں, طلاق خلا جب ہوتی ہے نا تو شوہر کو بلایا کر رہا تھا کہ طلاق حاضر کرو, چلو شاباش, ٹھیک ہے. سر بیوی کے لیے ایسی کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ کھلا؟ میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی لسٹ آف وجوہات نہیں بتائیں. شوہر کو تو لسٹوں کی لسٹیں ہیں ہمارے پاس. بیوی اگر یہ کہتی ہے نا کہ تیرا میرا مزاج نہیں ملتا, تب بھی ہم نہیں اس کو روک سکتے نا, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے اس کو, ہم زبردستی نہیں روک سکتے اس کو. مگر شوہر کے ساتھ ہم نے, کیونکہ شوہر کے اوپر سارے سوالات آخرت کے ہیں, ٹھیک ہے. شوہر کو کہتے ہیں وہی اس لیول پہ نا کہ تجھے لڑکی کی شکل نہیں پسند تو طلاق ہو گئی, ایسے نہیں ہے. شوہر کو ایسی کوئی الاؤنس نہیں. جج پھر کس چیز میں روکے گا؟ جج تو ان کو فیوچر فور کاسٹ کر کے بتاتا ہے کہ گھر آپ اتنا پروسیس رن کیا, آپ نے اتنی عمریں گزاری ہیں اپنے ساتھ, بچے ہو گئے, نہیں بھی ہوئے تو چلیں, آپ نے ایک 2 خاندان آپس میں ملے ہوئے اس وقت, کیوں قدورتیں بڑھا رہے ہو, کس طریقے سے کوشش کرو کہ کوئی آلٹرنیٹ میتھڈ کے تھرو. نبی اسلام نے بھی اشارہ فرمایا نا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک معاملات خراب ہیں تو یہ بھی تو دیکھیں کہ انسان کے اندر کوئی اچھائیاں اور خیر بھی تو ہے, اس خیر پہ فوکس کرو تاکہ طلاق نہ ہو نا. بیوی کے بارے میں کہا نبی علیہ السلام نے, مردوں کو کہا, ٹھیک ہے, یہ حدیث مردوں کے لیے تھی. سو اٹس ناٹ مطلب امیجن کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی آدمی کو اللہ دے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کتنی بڑی کہ آپ مطلب آپ ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں نا, لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے الاؤنس دی اور لڑکے کو کہا نہیں آپ تو پوری کوششیں کریں گے, یہاں تک کہ کوئی بھی سٹیپ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ آپ نہیں لیں گے کہ گھر بچ جائے. لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اس طرح کہا کہ ہاں جی گھر بچاؤ ہر وقت, یہ پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ہاں جی جیسا مرضی ہے گھر بچاؤ. آپ دونوں کیسز میں یاد رکھیے گا, میں جب بات کر رہا ہوں نا تو میں اس پاکستانی لڑکے یا لڑکی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو کسی بھی موقع کے اوپر اللہ کے اصول نہیں لے کے آتی یا لے کے آتا, اور خلا پہ آ کے لڑکی کہتے ہیں مجھے تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے, تم نے باقی کے کون سے کام اللہ کی اجازت کی پورے کیے ہیں جو یہ والی اجازت پوری کر رہی ہے. وہ سینسیکل آرگیومنٹ نہیں بنتا, وہاں پہ ایک دم کنفیوز ہو جائیں گے, اس کے گھر والے بھی کنفیوز ہو جائیں گے, اس کے اپنے بھائی بہن ماں باپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ بیٹی آپ نے آج تک سارے اللہ کے اصول توڑے ہیں, یہاں پہ آ کے اب میرے منہ پہ قرآن مار رہی ہو, ٹھیک ہے. مگر ہم کیا کریں, اس وقت غلطی ہماری ہوتی ہے نا, ایز فادرز اینڈ ایز بردرز اینڈ ایز مدرز اینڈ ایز گارڈینز, ایز انفلوئنس, ایز ٹیچرز, کہ ہم آخری نوڈ پہ آ کے اللہ رسول کو انووک کر لیں اور شروع کے سارے اصول ابلیس کے ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ تو پھر مطلب دس از اے لانگ پروسیس. طلاق از ناٹ اے ون ڈے ایونٹ, طلاق از اے 20 years ایونٹ, 30 years ایونٹ. جب میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. السلام علیکم سر. سر پلیز ٹیک مائی کوسچن. جج کا بھی رول سمجھ نہیں آیا مجھے سر, کہ جج کیسے منائے گا, کین یو ہیئر می؟ میں لیتا ہوں آپ کا کوسچن, آئی کین ہیئر یو. مجھے ایک طرح ان کا کوسچن, جج کا کام ہوتا ہے, جج پہ کوئی علت نہیں ہوتی بائی دی وے. جج کہنا ہاں طلاق چاہیے یا خلا چاہیے, ہاں جی یہ لے پروسیس سائن کریں, جج کا کام ہو گیا ہے. جج آؤٹ آف ہیومینیٹیرین گراؤنڈ خالی بچوں کی فلاح کے لیے یا whatever, اس کو کیا پتا ہوتا ہے اصل میں کیا ریزننگ ہے نا. وہ جو پیپر پہ جو لکھ کے دیا وہ تو ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہوتی ہے, پیچھے اتنا بڑا طوفان جو ہوتا ہے سالوں کا وہ تو نہیں وہ سناتا. تو وہ خالی یہ کوشش کرتا ہے, اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے. مطلب آپ کے پاس بھی کوئی بندہ آئے گا میں نے بیوی کو طلاق دینی ہے, لڑکی آئے گی کھلا لینی ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے اچھا میں تمہیں پروسیس بتاتا ہوں یہ لو کھلا لے لو. آپ بھی پوچھیں گے نا کہ یار کوئی طریقہ ایسا کیا ہے کہ گھر بچ جائے. تو جج بھی یہی کرتا ہے, جو نا جج کے پاس کوئی ایسی جارہ داری نہیں ہے کہ وہ خلا کو روک سکے. جو اللہ نے حکم دے دیا وہ کون ہے, اس کی کیا اوقات ہے عام انسان کی, کہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ جانے نہیں میں کھلا نہیں ہونے دوں گا, ٹھیک ہے. یہاں تک کہ اگر آدمی طلاق دینے نہیں نہ آتا تو جج کو اللہ نے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ یہ تو 2 نمبری کر رہا ہے, پروسیس پورا نہیں کر رہا اللہ کا, تم طلاق نافذ کرو اور خلا ہو گئی بس. بے شک آدمی نے طلاق نہیں دی, جج آن بہاف آف دا ہسبینڈ طلاق نافذ کرواتا ہے. خلا کا یہ پروسیس ہے خلا کا.
سو کسی وجہ سے یہ پروسیس ہے نا, ٹھیک ہے. سو it's a very simple thing. یہ ہے حدیث میں ہے کہ جج طلاق نافذ کر سکتا ہے. یہ نبی اسلام نے خود نافذ نہیں کی صحابیہ کے لیے. حیض کے بعد گھر جاؤ, اپنے مطلب والدین کی طرف جاؤ. اور سارے قاضی خود نافذ کرتے رہے ہیں. خلا کا کیس کے اوپر صحابہ کے دور میں بھی قاضی نافذ کرتے تھے خلا, اگر شوہر نہیں آتا تو. سر اس میں بس یہ فرق ہوتا ہے کہ بیوی اپنا وہ مہر معاف کر دیتی ہے, ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ خلا مہر از اسمال ڈسکشن. پاکستان میں مہر کا تو ایک کانسیپٹ ہی اور ہے, اس کو اس طرف تو میں جاؤں گا بھی نہیں. وہ ایک فقہی مسئلہ ہے. حنفیوں نے مہر کا اور کانسیپٹ رکھا ہوا ہے. میں شافعی کو ماننے والا ہوں, کہ ان کے فقہ کو ماننے والا ہوں, کہ انہوں نے بڑا سمپل رکھا تھا. ایون جعفر صادق صاحب رحمۃ اللہ نے بھی بڑا آسان کیا تھا. حنفیہ فقہ کے اندر ایک کلاز ایکسٹرا ایڈ ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, مگر چلیں ہے تو ہے. وہ میرے سے زیادہ جانتے تھے, تو میں کبھی ایسا نہیں کہتا وہ غلط ہے. جی اوکے سر, تھینک یو. سر مہر کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں جو ابھی آپ بول رہے تھے. مہر سر پلیز ٹیک مائی کوسچن. میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں خلا والے کو ذرا ایکسپلین کر دیں. آپ نے دوسری دفعہ کہا ہے, آسک یور کوسچن پلیز. اوکے سر, فرسٹ آف آل ان پاکستان ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ جو رزق ہوتا ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اولاد ہسبینڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. مطلب یہ کلاسیفائی کیا ہوا ہے. تو مائی ہسبینڈ سیز کہ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے تو میرا تو سیلری میں کوئی ریز نہیں لگا, یا اگر ان کی تھوڑی سی اماؤنٹ 30,000 ریز لگا تھا تو ہی سیز یو کین ٹیک ہاف آف اٹ, باقی میں طے کروں گا کہ کس کا کیا حصہ بنتا ہے اینڈ تھنگس لائک دیٹ فار مال. کیوں میرا یہ ایشو کیوں ہوتا ہے, کیونکہ وہ میری بیسک نیڈس پہ خرچ نہیں کرتے لیکن اپنی مدر کی نیڈس پہ کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں. مائی سیکنڈ کوشچن از کہ یہ جو کریڈٹ کارڈز ہیں اور بینک کے تھرو انسٹالمنٹس پہ کارز لینا ہے, تو میرا ان سے اختلاف تھا کہ آپ سود کے مد میں آ جاتے ہو, تو کائنڈلی آپ اس سے باز رہو. تو کیا میں اس اپنے موقف پہ ٹھیک ہوں یا نہیں. اینڈ تھرڈ از اباؤٹ پردہ. ان کا کہنا ہے کہ چہرے کے پردے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے, یہ تفسیروں میں ایسے ہی آ گیا ہے, ہر ایک کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, تو تمہیں اپنے دیور سے پردہ نہیں کرنا چاہیے. مگر انہوں نے مجھے اس طرح اسٹرکٹ نہیں کیا کہ تم پردہ نہ کرو, کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں, بٹ وہ پسند نہیں کرتے کہ میں پردہ کروں. تو کائنڈلی یہ 3 کوسچنز آنسر کر دیں پلیز. پاکستان میں نا تو آپ پہلا سوال تو میں سب سے اینڈ میں لوں گا, کیونکہ وہ بہت اس میں بہت کھچڑی بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ میں لیتا ہوں. سب سے پہلا سوال دوبارہ سے پوچھے گا جو آپ نے, رزق لڑکی سے لے کے آتی ہے اور اولاد لڑکا لے کے آتا ہے. مطلب اس سے زیادہ کوئی ہندو ہو سکتا ہے جو ایسی باتیں سوچتا ہو؟ ایگزیکٹلی. اینڈ ایون وہ میں نے بڑے بڑے ہندوؤں کو دیکھا ہے, وہ بھی تھوڑا باز آ گئے ہیں. یہ اسلام کے نام پہ تو نہ ڈالے نا, ٹھیک ہے. ایون سر انہوں نے اولاد کے لیے بھی کیا ہوا ہے کہ مجھے کوشش نہیں کرنی ہے جب تک کہ میں اپنے بھائی کی شادی نہ کر لوں یا اپنی دوسری ذمہ داریاں پوری. وہ اس پہ بھی آپ کا ایک نجی معاملہ ہے, میں اس پہ مطلب اسلام پہ لے جاتے ہیں کہ جب تک اب اسلام پہ باری آئے گی نا تو پھر میں مفتی نہیں ہوں, تو آپ نے جو 2 سوال پوچھے ہیں فتوے کے ہیں, مگر اس میں کوئی زیادہ مفتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لیز اور کار فائنینس اور آل آف دیٹ اسٹف ہے, یہ اس کے خلاف تو لڑائی کریں گے آپ, چاہے جو مرضی ہو جائے. اوپر چانس نہ لے لیجیے گا, شادی پہ بے شک چانس لے لیں, سود پہ چانس نہ لے لینا. شادی پھر شوہر سے جنگ, اس کے خاندان سے جنگ ہے, سود اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ نہ چانس لے لینا. چاہے 100 شوہر مارنے پڑ جائیں, مطلب شادیاں توڑنی پڑ جائیں, سود پہ چانس نہ لے لینا. رہی بات, مگر پڑھیں خود, میری بات نہ مانیں, خود پڑھیں کہ کیا فتوے آئے ہیں, کس وجہ سے انہوں نے کہاں پہ الاؤنس رکھی ہوئی ہے, خود پڑھیں. میں نے سارا بس, تو آپ اگر آپ کا شرعی صدر ہے کہ سود کے اوپر آ رہا ہے وہ بندہ, تو وہ اللہ کے خلاف بندوق اٹھا لی اس نے, اور آپ اس کی منقوہہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو مسئلہ ہے نا پھر. تو یہ ایک معاملہ بہت کرٹیکل ہے. سود پہ تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. سوری, میں اس بارے میں بحث نہیں کر رہا. آپ نے تیسرا کیا پوچھا تھا؟ پردے کا. پاکستان میں جو پردے کا سسٹم ہے نا پاکستان میں, وہ میرے اسکالرز, عرب کے اسکالرز نے, وہ میرے عرب کے اسکالر ہمبلی حنابلہ ہیں اور شافعین ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کلیئرلی بتائی ہوئی ہے کہ دیور سے وہ والا پردہ نہیں ہے کہ جو حنیفہ نے پردہ دیور سے بھی, بائی دا وے حنیفہ نے بھی دیور کا لفظ ایسے نہیں استعمال کیا,
پاکستان میں تو دیور سے پردہ کون سی حدیث میں نعوذ باللہ لکھا ہوا کہ دیور تو ایک موت ہے کہ دیور سے پردہ زبردستی وہ پردے کے اوپر فٹ کر دی کہ میں پردے کا میں مفتی نہیں ہوں تو اس لیے میں فتویٰ نہیں دیتا چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. وہ تو مفتیوں سے پوچھیں آپ, جس مفتی سے باقی کے سارے فتوے لے رہے ہیں یہ بھی اسی سے لیں گے, خالی مرضی کی چیز میرے سے نہ لیں. مگر میرے اسکالرز نے بہت ہی کلیئر سورہ نور کی آئیڈینٹیفیکیشن اور سورہ احزاب کو کلیئرلی کر کے بتا دیا تھا, اور بہت سینسیکل آرگیومنٹس ہیں. اور عرب کے تمام اسکالر صحابہ کے تمام تر ایویڈنس, صحابہ کی لائف میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جس طریقے سے خواتین پردہ کر رہی تھیں اور جس طریقے سے وہ نہیں کر رہی, جو حصہ جسم کا نہیں دکھا رہی تھی, وہ ثبوت ہمارے پاس ہیں. اب اس کی احتیاط یا احتیاطی تدابیر میں نیچے پاکستان میں کیا انفورسمنٹ ہے وہ یہ لوگ ہی جانے. میں اسلام میں نہیں ڈالنے دیتا ان باتوں کو, ایٹ لیسٹ اپنے دائرہ اختیار کی تمام تر خواتین کو کہ وہ والی چیز زبردستی نہ کر دینا. سر تو آپ کی نظر میں پردہ ہے یا نہیں ہے چہرے کا؟ میری نظر میں دیور سے پردے کا چہرہ نہیں ہے جی. اوکے سر, جزاک اللہ. مگر میں مفتی نہیں ہوں سر, میں مفتی نہیں ہوں. السلام علیکم سر. میرے اساتذہ نے مجھے کنونس کیا اس بات کا. تو دیور موت کا کیا مطلب ہے سر؟ السلام علیکم سر. آپ خلوت میں دیور کے ساتھ خلوت میں دیور کے ساتھ وہ والی کیجولنس نہ رکھیں, اور اس میں پردے کا نہیں معاملہ, اس میں اس انٹریکشن کا معاملہ ہے کہ دیور کو کیجول نہ لے لینا. دیر آر سو مینی تھنگس جہاں پہ فائن لائن ہے وہ کراس نہ کر لینا. تو معاملہ خطرناک ہے جی. السلام علیکم سر. حدیث میں بھی وہ خلوت کا ہی کانٹیکسٹ ہے, ٹھیک ہے. جب دیور موت ہے نا وہ خلوت کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ حدیث ہے. تو سر وہ دوسری اندر فرسٹ کوسچن تھا, پلیز اس کو بھی ایڈریس کر دیں. عورت کے قسمت سے رزق آتا ہے اور ہاں جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ رزق جو ہے نا وہ پیدائش کے وقت لکھا جاتا ہے, شادی کے وقت نہیں, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ رزق پیدائش کے وقت لکھا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو شادی جس کے ساتھ بھی ہونی ہے وہ تو پیدائش کے وقت لکھ کے لائی ہوئی ہے, نہیں ہونی تو اس کا رزق بھی, جو کنوائی لڑکیاں وہ کیا رزق, مطلب آپ کے خیال سے اگر لڑکی, ان کے خیال سے کہ اگر لڑکی رزق لاتی ہے تو پھر تو خواتین انڈیپینڈنٹ آف دیئر فادرز اینڈ مدرز اینڈ یو نو برادرز اینڈ ہسبینڈز, اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے رزق کے انتظامات الگ سے ہونے چاہیے تھے. اس طرح تو نہیں ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق جس کے لیے بھی لکھا ہوا ہے وہ جہاں پہ بھی وہ ہوگی وہ پہنچ جائے گا. نبی علیہ السلام نے اس لیے نکاح کے لیے, ایک بندے نے صحابی نے نبی علیہ السلام سے رزق کی قلتی کی بات کی, تو نبی علیہ السلام نے نکاح کا حکم دیا. پھر دوبارہ آئے وہ کہ میرا رزق کبھی نہیں بڑھا, نبی علیہ السلام نے پھر کہا ایک اور نکاح کر لے, ٹھیک ہے. یہ اٹس اے ویری میتھمیٹیکل سینس, جو کہ بڑی آسان سی بات ہے. زیادہ لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے رزق تو ہر ایک کا اپنا انتظام کیا ہوا ہے پیدائش کے وقت ہی. زیادہ لوگ ایک ہی بلڈنگ میں آ جائیں گے, گھر میں آئیں گے, تو وہ اپنا رزق بھی ساتھ ہی لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے. سو ادھر سے نا انہوں نے اسلام میں ایک نقب لگائی ہے کہ رزق تو لڑکی لے کے آتی ہے, تو میرے اگر پیسے نہیں بڑھے تو مطلب نعوذ باللہ, مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ نکلتا ہے, اور نس میں بیٹھتی ہے نفسیات کے کہ تمہاری وجہ سے رزق کم ہو گیا. ظاہر ہے خرچہ تو ہوتا ہے نا, میاں بیوی ایک دوسرے پہ خرچہ تو کرتے ہیں نا. تو دس از اے بگ پرابلم. یہ ہندوؤں سے لی گئی ہے. پلیز میرا کوسچن لے لیں. سر اس کا مطلب صرف پیسہ تو نہیں ہے. سیریس کوسچن ہے سر میرا, پلیز. میں پیسے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سوال میں انہوں نے پیسہ ڈال دیا. مجھے تو پتا ہے رزق اور بھی بڑا کچھ ہے. ایکچولی سب سے بڑا رزق تو اس آدمی کا وہ بیوی خود ہے جو آ گئی اسے گھر پہ, ٹھیک ہے. السلام علیکم سر, پلیز میرا کوسچن لے لیں. کیا ایک غیر ارسپانسبل ہسبینڈ کو احساس دلایا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ رسپانسبل بیوی کو احساس دلانا ہے اسی طریقے سے رسپانسبل, بلکہ زیادہ احساس دلائیں گے ایک غیر ارسپانسبل ہسبینڈ کو, کیونکہ اس پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں. عورت پہ وہ ذمہ داری بیوی نہیں ہے. کیسے کیسے اس کو احساس دلایا جائے وہ ارسپانسبل ہے؟ اس کی لسٹ میں بہت اینڈ پر ہیں بیوی بچے, باقی اس کو سب پتا ہے. میں آتا ہوں اس کے اوپر, میرا پارٹ آف دا سیشن ہے, ٹھیک ہے. اور سر دوسرا یہ کہ اگر ایموشنلی ڈسکنیکٹ ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ, تو اسے کیسے, مطلب اس کے لیے ہمارا پلان آف ایکشن کیا ہوگا اگر وہ ایموشنلی ڈسکنیکٹ ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں. ایموشنل ڈسکنیکشن کی پیچھے کاز ہوتی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی فکر نہیں کریں. سر میں نے کافی لائف میں Sahil, will you be touching upon the bedroom issues of a married couple as per Islamic rulings? Thank you, sir. Will I be touching on the what now? I'm sorry. Will you be touching upon the bedroom issues of a married Islamic couple
as per Islam. There are a lot of misconceptions in Well, our I only have Pakistani 3 religion. hours. Yeah, मैं आपको epidermal level पे तो I will be dealing with this epidermal level पे. मैं detail में इसलिए जाऊँगा, इसके लिए वक्त नहीं है. Secondly, it will take away the whole focus from the actual cause. One question, please. To be very specific, will you be touching upon the issue of marital rape? Yeah, well, not in this session, but because that's not the number one. See, मैं सिर्फ top 3 causes लेके चल रहा हूँ. मेरे पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं. तो top 3 causes जो है ना पाकिस्तान में या मुस्लिम कल्चर में या even global, मुझे बहुत इस दफा मेल्स आई हैं कि इस सेशन में आपने सिर्फ पाकिस्तान के कल्चर को नहीं, बाहर के कल्चर में भी मुसलमान रह रहे हैं, हम लड़के हैं और लड़कियां हैं, पाकिस्तानी इंडियन हैं, उनको और किस्म के इशू भी हैं, उनको भी एटलीस्ट 20-30% फोकस में दूंगा. बट इंटीमेसी इश्यूज जो है ना, बस इतनी सी बात मैं बता दूं, बल्कि यही पे कर लेता हूँ बात कि ये लड़कियों को तालीम देनी ज़रूरी है. ये बदबख्ती पाकिस्तान में इंडियन कल्चर से आई हुई है कि हम शरा में शर्म करते हैं और अपनी बेटियों को, स्पेशली बेटियों को, लड़कों का भी बाय द वे बाप नहीं कुछ सबक देता, दोस्त ही बताते हैं, तो सब कुछ भी गलत ही पता चलता है और लड़की को पता ही नहीं होता कि वो दुनिया के सबसे बड़े गुनाहों की लिस्ट में इर्तिकाब कर रही है सिर्फ इसलिए कि उसको पता. Because we are told about the hadith, pertaining to the intimacy issues. Yeah, well, और उसके ऊपर जो है फिर कि सारी हदीसें इकट्ठी करके पढ़ेंगी. लड़कियों को सिर्फ एक ही हदीस बताई जाती है. अपनी बहनों और बेटियों को सोचें, मैं मर्दों से कह रहा हूँ, उन बेटियों और बहनों का सोचें जो आपके घर में हैं, कि जब आप कहते हैं कि वो लड़की ने अगर शोहर को अपने पास ना आने दिया तो सारी रात करते रहते हैं. हालांकि ये हदीस भी सुनाएं कि अगर तेरा शोहर बदकार है और तूने पास आने दिया तो अल्लाह खुद लानत करेंगे तेरे ऊपर. ठीक है, तो बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, जैसे चाहे दाखिल हो, उस पे वो हर जायज नाजायज को लगाते हैं. नहीं, पाकिस्तान में आई थिंक प्रिवेलेंट लेवल के ऊपर तो ऐसे नहीं है, मगर अगर ऐसा है तो फिर आप सारे क्वेश्चन ले लें प्लीज, मैंने बहुत इंतजार किया. Let's formally begin the session now. Thank you very much. Question please, सारे क्वेश्चन. Okay, let me just begin by introducing the whole program now. Sessions के दौरान, questions के दौरान जो flavor है ना, वो बहुत ज़रूरी है, मुझे expectation पता हूँ. Now, the bigger problem that we're all facing, the biggest problem right now is the definition of marriage in this context, क्योंकि subject marriages का है. The definition of marriage or the perception of marriage है ना, उसकी जो importance असल में होनी चाहिए थी, उसकी बिना पे definition of a husband, perception of a husband, और definition of a wife and perception of a wife ही बदल गई है. तो सबसे पहले कॉज को एड्रेस करें कि शादी क्या सबसे बड़ा इवेंट है. तो इस्लाम ने तो कभी भी नहीं कहा शादी सबसे बड़ा इवेंट है. अगर सब इतना ही बड़ा इवेंट होता तो फर्ज होता. ठीक है, सो इट्स लाइक मेरे स्कॉलर कह रहे थे कि हज और शादी को ना एक जितनी रखो, बहुत जरूरी चीज है. ठीक है, ठीक है, मगर अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो ना करो. अगर हज असल में जो फर्ज है वो भी आप नहीं कर सकते, पैसे नहीं है तो ना करें. तो बिल्कुल इस तरीके से माली इस्तात के ऊपर हज है, तो जहनी इस्तात के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस काबिल हैं, और माली भी इसमें आता है ना शामिल, तो इसमें बड़ा कुछ आ रहा है, तो वो अगर नहीं कर सकते तो खुदारा शादी ना करें. मेरे एक स्कॉलर ने बड़ी एक सिंप्लीफाइड तरीके से ट्रेनिंग की मेरी. नाउ मेरी क्लास में सिर्फ 2 ही तो स्टूडेंट होते थे, तो मुझे तो बहुत मौका मिलता था उसकी हर पर्सपेक्टिव से पूछने का. द क्वेश्चन इज, पाकिस्तान में ना दुनिया के बड़े कम कल्चर हैं ऐसे, सिर्फ इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया में शादी जो है ना हिंदू कल्चर के अंदर, ये समझें, सबसे पहले मैं मुसलमानों से ये सेशन कर रहा हूँ, मगर आप समझें कि हमने कॉज कहाँ से ली है, परसेप्शन कहाँ से ली है. तो परसेप्शन हमने गीता से ली है, हमने कुरान से नहीं ली. लिटरली हमने गीता से लिया. हमने इंडियन रिलीजियस डॉक्ट्रिन के थ्रू जो मैरिटल कॉन्सेप्चुलाइजेशन की है ना मैरिज की, वो अभी भी उसी तरीके से इंटैक्ट है हमारी. और अगर आप देखें यूरोप में भी, तो यूरोप में अगर लेफ्ट विंग का इतना हाथ ना होता और एज ऑफ एनलाइटनमेंट इतनी डीप लेवल पे जाके चर्च के परख्चे ना उड़ाती, तो क्रिश्चियनिटी ने भी वही गलती की थी. यहूदियों ने नहीं एक गलती की, मगर क्रिश्चियनिटी ने वही ग्रीक पेगनिज्म से, जो हिंदुओं के यहाँ भी पेगनिज्म था, वो वाली पेगनिज्म उठा के अंजील में डाल दी थी. और यही वाकया हुआ
एज ऑफ एनलाइटनमेंट से पहले तक एग्जैक्ट यही मामला फ्रांस और इंग्लैंड में चल रहा था, यूरोपियन सेंट्रल यूरोप में चल रहा था, जो कि इंडिया में यहाँ पे चल रहा था। यूल बी अमेज्ड कि अफ्रीका में भी वही मामला चल रहा था। शादी को वो इस लेवल के ऊपर सेलिब्रेट करते थे कि इसके बाद अब मतलब दिस इज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर होल लाइफ साइकिल। इस्लाम ने कभी भी इसको सेंट्रल पिलर नहीं होने दिया। इस्लाम ने कवारे की भी वही जस्टिफिकेशन और आखिरत में वही सवालनामे रखे जो शादीशुदा के थे। इफ एनीथिंग शादीशुदा के ज़्यादा सवालनामे बन गए थे, कम नहीं हुए थे। और कभी भी ये नहीं हुआ था कि कवारे को जज किया जाएगा कि चूंकि तू कवारा है तो इसलिए अल्लाह तेरे पे अजाब डालेगा, या फिर तेरी तलाक हो गई है तो शादी से तू दूर हो गया तो अल्लाह तेरे पे अजाब डालेगा। ऐसा कहीं पे भी इस्लाम ने ये वाला जो पिलर सबसे पहले आके इस पिलर को शैटर किया। इंडियन कल्चर को, चूंकि आप लोग उर्दू में मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, चाहे आप अमेरिका में रह रहे हैं इस वक्त, बट यू आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फिलोसॉफिकल सिंस, क्राइम्स। वो क्या क्राइम है सबसे पहले तो ये समझ लें, जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम के अंदर दाखिल करना चाहता हूँ उस फलसफे को कि पहले समझें कि कितना दूर है ये फलसफा जो हमारे अंदर, हमारे परसेप्शन जो हमारे अंदर जो इम्प्रेशन है मैरिज का मेरे अंदर, वो मेरे बाप दादाओं से, मेरे अम्मी और नानी से, स्पेशली लड़कियों को किस तरीके से ये दिया जाता है। उसके इंडिकेटर्स बहुत हैं। हर बंदा शादी की तैयारी कर रहा है और हर लड़की शादी का ही सोचती है और निकाह के बाद वो समझती है कि बस अब कहीं जाके मेरी तकमील हुई है। वो किसी भी लेवल के ऊपर इस्लामिक टेनेंट नहीं। ओके, सो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? इज कमिंग फ्रॉम द वेरी फैक्ट कि जब एक लड़की अटैच हो जाएगी एक आदमी के साथ इन द होली मैट्रिमनी, तो ये याद रखिएगा, ये मैं आपको और पीछे लेके जा रहा हूँ। अभी इवन हिंदू स्कॉलर्स भी, जो इस वक्त के स्कॉलर्स हैं, वो भी इक्का दुक्का ही मिलेंगे जिन्होंने इतनी डेप्थ में अपनी रिलीजियस डॉक्ट्रिन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को सब्सटेंशिएट किया हुआ है और पढ़ा हुआ है। मैं आपको और पीछे लेके जा रहा हूँ। ये सेंट्रल यूरोप के अंदर भी ये मामला था, एंड आई हैड टू गो बैक 4000 years कि उस वक्त इंडियंस कहाँ से ये ले रहे थे। आई एम प्रीटी श्योर, वल्लाहु आलम, अल्लाह को ही पता है, मगर मेरे ख्याल से राम जो थे वो नबी थे, मेरा अपना ख्याल है। ये डॉक्ट्रिन इनके पास उस वक्त इंटैक्ट थी कि असल में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। मगर बाद की नस्लें, आपको पता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के फौरन बाद इन्होंने बुत बनाए थे और बरगुज़ीदा बंदों की पूजा शुरू कर दी थी, इन्होंने भी यही किया। एंड प्रीटी श्योर कि एग्जैक्ट सेम मॉडल जो हुआ। यहाँ तक एक हदीस जब अब्दुल्ला बिन अब्बास की मुझे नूह अलैहिस्सलाम के हिंद के अंदर से तनूर उबलने की निकली, तो मुझे ये लगना शुरू हो गया था, जो कि मैं अभी भी इतना कोई 100% श्योर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कि नूह अलैहिस्सलाम क्या पता हिंद ही में आए में। ओके, वी डू नॉट नो कि वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, द वे सहाबी ने नूह अलैहिस्सलाम के टाइम का नक्शा खींचा है ना, वो सहाबी की हदीस पढ़ें आप, तो उसमें हिंद का जो जिक्र आता है तो एक सेकंड के लिए कान खड़े हो जाते हैं एक पाकिस्तानी इंडियन मुसलमान की कि इतनी सिमिलैरिटी है हिंदू कल्चर में। अब मैं जान के इतनी बड़ी तफसील आपको बता रहा हूँ, तमहीद बांध रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि वेयर इज द प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम। द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम द सिमिलैरिटी ऑफ दैट वन इब्लीसी कॉन्सेप्ट जो कि इब्लीस ने खुद डाला था। और उसने क्या कॉन्सेप्ट डाला था जो कबाला वाले भी प्रैक्टिस कर रहे थे, इवन नाउ दे स्टिल प्रैक्टिसिंग इट, और इधर इंडियंस भी प्रैक्टिस कर रहे थे कि जब एक औरत और आदमी मिलते हैं और लिटरली इंटीमेट होते हैं शादी के बाद और होली मैट्रिमनी में, वो भी हलाल रिश्ते को ही हलाल कर देते, मगर उस दौरान जन्नत के दरवाजे खुल जाते और जन्नत से बच्चा फिर जमीन पे आता है। ये कंसेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ। रूह को ट्रांसफर किया जाता है जमीन के ऊपर जब एक आदमी और औरत जो है ना वो शादी के बाद when they become intimate, and this is the process which even the Kabbalahs believe in. और I went through this through a totally different mean. मैं बिल्कुल भी इंडियन कल्चर के ऊपर या इंडियन रिलीजियस डॉक्ट्रिन के ऊपर मेरी रिसर्च नहीं थी और ना ही अभी भी है इस लेवल की कि मैं इस पर ज़्यादा तफसील करूँ। I was going through the research for 2-3 years before I found this insight, because I was researching the Star of David और उस वक्त दाऊद के दौर में इन्होंने क्या करना था। And since मैं तो हूँ तो पाकिस्तानी, इन्फ्लुएंस तो मेरे पास इंडियन कल्चर का था, इतनी इन्फॉर्मेशन तो थी, then I connected the dots कि अच्छा ये मामला असल में डायरेक्ट अल्लाह से लेते थे।
جو بھی وجہ تھی ابلیس کے جو بھی کارنامے تھے ان کے اوپر, انہوں نے اس کو پھر اپنے کلچرل سائیکالوجی کے اندر ڈالنا ہی ڈالنا تھا, کیونکہ شارٹ کالرز جتنے انفلوئنسرز جتنے بھی تھے وہ تو براہما جو تھے وہ پنڈت تھے. پنڈت جو تھے وہ کتاب کے تھرو اپنی انٹروسپیکشن کرتے ہوئے تھے. چھوٹا تو معاملہ نہیں تھا. آپ اگر پڑھیں گے ان پنڈتوں کی کتابیں کے جو کہ میں نے 2 ہی پڑھی ہیں, اور میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے, بڑی ڈیپتھ میں گئے ہیں لوگ. اور حیرت کی بات ہے انڈین ڈاکٹرن کے اندر وہ سملیرٹی اتنی زیادہ ہیں, کیونکہ میں رام کو اس لیے نبی سمجھ رہا ہوں کہ دیر از اے بگ چانس کہ وہ نبی ہوں, کہ اسلام کے تقریباً سارے فلسافیکل ٹینٹس انہوں نے پورے کیے. 7 سماوات کا کانسیپٹ ان کے پاس بڑا کلیئر ہے. انہوں نے بیچ میں جو کچھ بھی ڈالا ہے, چلیں وہ صحیح ہے غلط ہے وہ تو بحث کرتے رہیں گے, مگر 7 سماوات 7 جو ہیں وہ آسمان ہیں, اور ان کے بیچ میں انہوں نے جو پنرجنم ڈالا, اور اس کی کنیکشن ورٹیکل الائنمنٹ کے اندر انہوں نے ڈائریکٹ وشنو سے کی, اور وہاں سے پھر بچے کی ٹرانسفر انسان کی دنیا میں کیسے ہوئی, اس کے بیچ میں عورت اور مرد کا آپس میں اختلاط جو ہے نا وہ فائنلائز کر دیا. جیسے انہوں نے فائنلائز کیا اس کے فوراً بعد انہوں نے کہہ دیا کہ بس اب عورت کا جو پرپز آف لائف ہے وہ سمجھ آ گیا. دس واز دا فرسٹ نیل ان دا کافن. عورت کا پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ وہ آدمی کے ساتھ آئے گی اور ہولی میٹریمنی کے اندر بچے پیدا کرے گی, اور اس کے بعد دیٹس اٹ, ہر جاب از ڈن, شی از دا ویسل. اور یہ نہیں وہ ڈیمین نہیں کر رہے تھے عورت کو, وہ کہتے شی از دا ویسل آف ہیون. اور اگر ڈیمین کرتے تو سیتا کے وہ درجے نہ ہوتے جو کہ رامائن میں ہیں. ویدس talk clearly about the way she was so sanctified by their own philosophy. So it's not that they were demeaning the woman, they were saying کہ اس کا purpose ہے یہ, مطلب they were in other words وہ rank raise کر رہے تھے. یہ میں بہت ضروری ہے, ورنہ میں آپ کو یہ بات نہ بتاتا. میرجز کے فیل ہونے کے پیچھے مجھے یہ تمہید باندھنی پڑی تاکہ وہ پتہ چلے کتنی ڈیپتھ میں جا کے ان لوگوں نے ہمارے اندر ٹیکا لگایا, ہمارے سکڑ ککڑ مکڑ دادا کو, تب کہیں جا کے انہوں نے بلیف کے اندر وہ ڈالیا, ورنہ بلیف میں کوئی نہیں آتا. یورپینز ڈونٹ پٹ دس ان دیئر بلیف. میرج از ناٹ اے پارٹ آف دیئر بلیف ان یورپ رائٹ ناؤ, بیکاز 300 سال کی محنت لگی, philosophy over philosophy over philosophy, you know, from Descartes to Kant, from Hume to Dostoevsky. Everyone was talking about something else. Marriage was not discussed in such a way where they were actually, you know, trying to massacre the foundations of the church. Church was believing in that. آپ نے نوٹ کیا ہوگا Christianity میں طلاق نہیں ہے, Bible is against it. How is that possible? مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں. مطلب there's a problem here. Something else was influencing. تو پھر ہم جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, رومن اور گریک پیگنزم نے انجیل کو اتنا ٹینٹ کر دیا ہوا تھا کہ یہاں تک کہ اس نے وہ گاڈ کا کانسیپٹ, ڈیوینٹی کا کانسیپٹ کانسٹنٹین نے دیا تھا. یہ بڑا کلیئر اور بڑا ویزیبل آرگیومنٹ ہے کہ بائبل میں ڈیوینٹی کی جو جتنی بھی کلیمز ہیں وہ سارے رومنز ہیں یا گریک کلیمز ہیں. وہ اپنے خدا پہلے بھی ویسے ہی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, جس طرح عیسیٰ کو انہوں نے خدا بنا دیا. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا, رام کو خدا بنا دیا, یا اس کو ایک ڈیوینٹی کی وہ دے دی, سیڑھی پہ چڑھا دیا. اب جیسے ہی آپ ڈیوینٹی کا کام بتائیں گے تو اس کے بعد فوراً بعد پھر سمپل سی آؤٹ پٹ نکلے گی. ستی کی رسم کیا ہے؟ ستی کی رسم یہ ہے کہ تیرا پرپز تھا اس بندے کے ساتھ اٹیچ رہنا. ستی کی رسم یہ نہیں ہے کہ آپ تو پرپز لیس ہو گئی ہے, نہیں, دے ور چیسنگ اٹ کہ تو اب اسی سیڑھی سے اوپر جا, جدھر تیرا شور گیا اگلے آسمان پہ تو بھی ٹریول کرے گی. اور اس کو اس لیے مار دیتے تھے. جلانا تو ہر بندے کے لیے, کواری کو بھی جلاتے ہیں. وہ ہمیں تو ڈرایا تھا نا, وہ بیوی کو جلا دیتے تھے. بیوی کو نہیں, وہ ہر انسان کو جلاتے ہیں. وہ گاندھی کو بھی انہوں نے جلا دیا, وہ اپنے باپ کو بھی جلاتے ہیں. وہ بیوی کو اصل میں مارتے تھے کہ تو اب پہنچ واپس اس جگہ پہ جہاں پہ یہ اگلے ہیون میں پہنچ گئے. مطلب اتنا انہوں نے شادی کو اتنا سینٹرلائز کر دیا ہوا تھا. نا یہی فلسفہ ہے جو ہمارے پاس اس وقت ڈالا گیا ہے کہ نام اسلام کا حدیثیں سنائیں گے, نکاح من السنہ, کہ اور سنت نہیں پوری ہوئی, سنت نہیں پوری, اس کا ایمان نہیں تکمیل ہوا. ہاں ٹھیک ہے, تو کوارے صحابیوں کے نام بتاؤں, ان کا ایمان تکمیل نہیں ہوا. آپ جس لیول پہ سوچ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے, وہ ڈائریکٹ وشنو تک پہنچا رہے ہیں آپ اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, آپ صحابی تک نہیں پہنچا رہے. وی آل نو دیٹ, کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہمیں پتہ ہے کہاں سے لے رہے ہیں آپ. یا تو آپ کبالا کے انفلوئنس میں آئے ہوئے, جو کہ نہیں آئے ہوئے, ہمیں پتہ ہے نا, آپ انڈین انفلوئنس میں آئے ہوئے. آپ گیتا کے اوپر زیادہ آپ کا اکتفا ہے, قرآن میں نہیں اکتفا. آپ
کہیں پہ اگر اتفاق ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اللہ کو کہیں ممانعت ہے نعوذ باللہ کسی کی, یا اللہ کو ڈر ہے کسی کا؟ اللہ نے فرض کر دینی تھی شادی, انہوں نے فرض کی ہے نا شادی, دیکھ لے پھر کیوں فرض کی ہے, پرپز کے ساتھ اٹیچ کر دی. اللہ نے تو کہیں نہیں لکھی کہ شادی فرض ہے, ٹھیک ہے. ویسے سنت نماز نہیں پڑھنی کبھی بھی نہیں پاکستان میں, نماز تو فرض بھی نہیں پڑھنی, مگر پڑھے گا بھی سنت نماز خیر ہے, سنت ہے. نکاح پہ نہیں, نکاح تو سنت ہے, باقی کی کوئی سنت نہیں ہے. نکاح والی سنت کو آپ نے کس لیول پہ سیٹ کیا, ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ کا فلسفہ کہیں اور سے, انفلوئنس کہیں اور سے لے رہے ہیں آپ. اب مسئلہ یہ نہیں ہے نا کہ آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں, سنت کہتے ہیں کہ فرض کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کس لیول پہ آپ اس کو سینٹرلائز کر چکے ہیں. جب سینٹرلائز اس لیول پہ کریں گے تو شادی کے اندر آتے ہی شادی کی ایکسپیکٹیشن اور پرسیپشن اپنی حیت سے بھی بڑھ جائے گی اور وہ بوجھ بن جائے گی. اور اس لیے شادی ٹوٹنے کے اوپر جو آوازیں اور چیخو پکار اور بین ہوتے ہیں اور جو شاک ویو لگتی ہے وہ چاغی کے ایٹم بم نے بھی نکالی نہیں ہوتی. مطلب سود کے اوپر کوئی گھر والوں میں ڈومیسٹک ڈسٹربنس نہیں آئے گی. شہباز شریف نے دوبارہ سے جا کے سود آن کروا دی, لگے میں لڑائیاں کرنے سپریم کورٹ میں. نو خیر ہے, شادی ٹوٹ گئی ہوئے استغفر اللہ, یہ تو بہت ہی کچھ غیر مسلم قسم کے لوگ ہیں. سو اٹس اے فلسافیکل ایمبیڈڈنس کیسکیڈ ہوتی ہوئی آ رہی ہے, بلکہ اوپر سے نیچے نہیں, نیچے سے اوپر آ رہی ہے. جڑ میں کہیں ٹیکا لگا ہوا تھا ہمارے, اور وہاں سے ہم لے رہے ہیں کہ شادی اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بعد تو کچھ بس اسلام صرف شادی ہے. تو پھر تو شادی ٹوٹ رہی ہے نا, کیونکہ وہ اس کو اتنا سینسٹائز کر دیا گیا, اتنا سینسٹائز کر دیا گیا کہ بس ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے گی. اس لیول پہ اتنی ضروری چیز ہے وہ. سو اب دا پرابلم از یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. I'm not saying کہ شادی کیجول ہے جب مرضی توڑ دیں, نہیں, I'm not saying that, but I'm saying is کہ شادی کو سینٹرل فگر نہ رکھیں. شادی کو جب تک آپ اس کی اوقات میں رکھیں گے تو شادی بہت ہی خوبصورت ترین ایسٹ بن جائے گا آپ کا. اتنا بڑا ایسٹ ہے شادی کہ آپ کی آخرت کے اندر کیا کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو کہ میں بتا رہا ہوں, ایسے ہیں جو کہ ہمیں پریسیڈنس ملتی ہے نا, کہ شادی جس وجہ سے ہوئی تھی, جس عورت کے ساتھ ہوئی تھی یا جس مرد کے ساتھ, اس وجہ سے آخرت میں بچ جائیں گے آپ یا بچ جائے گا. ہمارا جہاں جس چیز کو سینٹرلائز کر دیا گیا جس وجہ سے وہ اتنی پرپوسٹرسلی لاپ سائڈڈ ہے, امبیلنسڈ ہے اتنی زیادہ کہ وہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اتنا بڑا امر کا اتنا بڑا بوجھ کوئی نہیں, نہ آدمی اٹھا سکتا ہے نہ عورت اٹھا سکتی ہے. یہ سائیکالوجی بتا رہا ہوں, یہ فلسفی بتا رہا ہوں میں. Now let me just go to the 4-point agenda only, okay, so that you can understand. اب perception of marriage اتنی امپورٹنس ہوگی تو پھر اس کے نیچے پھر بڑی امپورٹنٹ قسم کی رسپانسبلٹی آئی آدمی کو بھی عورت کو بھی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی تو سنت ہے, شادی تو اسلام میں یہ ہے تو وہ ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, تو بیوی کے فرائض کیا ہیں یہ کیوں نہیں پتا آپ کو؟ شادی کرنا دنیا کا سب سے بڑا کام ہے, تو پھر بیوی کے فرائض پتہ ہونے چاہیے تھے, بیوی کے حقوق پتہ ہونے چاہیے. ایک بھی لڑکی کو نہ بیوی کے حقوق پتہ ہے نہ فرائض پتہ ہے, صرف ایک پتہ ہے کہ شوہر کو جب شوہر بستر میں بلائے تو آپ نے پہنچ جانا ہے. باقی کی بھی تو فرائض ہیں آپ کے, اور اتنی لمبی لسٹ حقوق کی آپ کے پاس, وہ نہیں پتا, کیونکہ اصل میں اسلام سے نہیں لے رہے تھے یہ امپورٹنس آف میرج. اوکے, سو لیٹ می جسٹ گو تھرو the points